حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے۔ جب آپ بیاباں میں پہنچے تو آپ راستہ بھول گئے۔ بیاباں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگل ہی جنگل ہو اور یا میدان ہی چٹیل میدان ہو، اور اس کی حد معلوم نہ ہو کہ کہاں تک ہے، یا وہ جگہ جہاں پہ جنگلی جانوروں کے پینے کے لیے پانی کا ایک بڑا سمندر سا تیار کیا گیا ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کی بھی حد معلوم نہ ہو، جنگلی جانوروں کے لیے ہو، اس کو بھی بیاباں کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب راستہ بھول گئے، آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ گھر کو پہنچیں۔ آپ پریشانی کے عالم میں تھے، چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص گوشہ نشیں کیے ہوئے بیٹھا ہے، ایک شخص کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا چلو چل کر کے اس شخص کے پاس میں چلتا ہوں اور اسے راستہ تو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ اگر اسے راستہ معلوم نہ ہوتا تو وہ اس بیاباں میں کرتا کیا ہے نا، جس کو راستہ معلوم ہے وہی تو وہاں پہنچے گا۔ اور ایک اور یہ بات سوچتے ہیں کہ اگر اسے راستہ معلوم نہیں ہے، یہ بھی راستہ بھول گیا، میں بھی راستہ بھول گیا ہوں، تو ہم دونوں لوگ مل کر کے راستہ تلاش کر لیں گے، دو لوگ ساتھی ہو جائیں گے تو راستہ تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس شخص کے پاس میں پہنچے، آپ نے ابھی اس سے کچھ بولا نہیں تھا، اس سے بات نہیں کی تھی کہ وہ حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا اپنے دل میں شاید کہ یہ راستہ کافی دنوں سے بھول گیا ہے اور اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، اسے بھوک لگی ہے، کیونکہ پہلی ملاقات ہو رہی تھی۔ سوچا کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے تو میں اسے روٹی دے دوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے روٹی نکالی اور نکالنے کے بعد میں اس کو دینے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی اس نے روٹی دیکھا تو وہ شخص پہلے جو رو رہا تھا اب حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے، غضب میں آ گیا، غصہ کرنے لگا۔ ملاقات کبھی نہیں ہوئی، پہلے رویا اور جب روٹی نکالی احمد بن حنبل نے تو اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا، ناراض ہو گیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے خفا کیوں ہیں، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے اور خدا کے درمیان خلل ڈالنے والے، یعنی میں یہاں پر صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور آپ کون ہیں کہ مجھے یہاں کے اوپر اللہ اور میرے درمیان جو عبادت و ریاضت ہو رہی تھی اس میں خلل ڈالنے کے لیے آ گئے۔ حضرت امام بن احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی کچھ جواب نہیں دیا تھا، ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی تھی، راستہ بھول گئے تھے اور آپ کو ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی، تو آپ نے ابھی تلک کر کے کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ اتنے میں وہ شخص پھر سے بولا کہ احمد بن حنبل تم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے اسی لیے راستہ بھول گئے ہو۔ کیا کہا کہ احمد بن حنبل تم اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہو، اسی لیے تم راستہ بھول گئے ہو۔ اب اور سوچنے لگے یا خدا اس کو میرا نام کیسے معلوم، نیک بندہ۔ اتنے میں وہ شخص پھر سے بولا کہ احمد بن حنبل سنو، تم مجھے روٹی کا ٹکڑا دکھا رہے تھے، اگر میں چاہوں تو یہ زمین، آسمان اور یہ پہاڑ، یہ درخت سب سونے کے ہو جائیں، اگر میں اللہ سے دعا کروں تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں؟ سونے کی ہو جائیں۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا سنا اس بزرگ سے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ درخت جو ہرے بھرے تھے، وہ میدان، وہ جو آسمان نظر آ رہا تھا اور جو پہاڑ تھے سب سونے کے نظر آ رہے ہیں، سب سونے۔ صرف اس بزرگ نے اتنا کہا تھا کہ اگر میں خدا کی قسم دلا کر کے خدا سے دعا کروں تو اللہ میرے لیے ساری چیز کو سونے کی بنا دے گا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا اس نیک انسان نے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ سب چیزیں سونے کی ہو گئی ہیں۔ آپ سوچنے لگے یا اللہ اس گوشے میں بھی تیرے نیک بندے ہیں۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے احمد بن حنبل سنو، یہ ایک میرا بندہ کیا، اس طریقے سے نہ جانے میرے کتنے بندے ہیں،
اور یہ میرا مقبول بندہ ایسا ہے، اور اسی طریقے سے اور میرے مقبول بندے ہیں، یہ ایسا میرا مقبول بندہ ہے کہ اگر یہ چاہے تو اس کے لیے میں زمین کو الٹ دوں، زمین کو الٹ دوں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اگر یہ چاہے، اگر یہ چاہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کون سی غلطی؟ کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو گئے تھے، راستہ بھول گئے تھے۔ آخرکار ان بزرگ سے ملاقات ہوئی، معافی مانگی، ان بزرگ نے راستہ بتایا، گھر پہنچے۔ اس حکایت سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ کہ اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے آج بھی ہیں، اگر وہ دعا کر دے تو یہ زمین پلٹ جائے گی، اور اللہ کے جو مقبول بندے ہو جاتے ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہو جاتے ہیں، اللہ کے جو قریب بندے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، رسول فرماتے ہیں کہ بندے کی آنکھیں اصل میں خدا کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، بندے کے ہاتھ اصل میں خدا کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، بندے کے پیر اصل میں خدا کے پیر ہو جاتے ہیں، بندے کی زبان اصل میں خدا کی زبان ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب بندہ فرض اور نوافل اللہ کے خوف سے ادا کرتا رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھنا انسان کا ہوتا ہے، اصل میں دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ پکڑنا انسان کا ہوتا ہے، اصل میں پکڑنا خدا کا ہوتا ہے۔ چلنا انسان کا ہوتا ہے، اصل میں چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ زبان انسان کی ہوتی ہے، اصل میں بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے جو خاص بندے ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں یہ انعام و اکرامات عطا فرما دیتا ہے کہ جو دعا وہ کر دے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہی تو ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تذکرۃ الاولیاء میں یہ ذکر آیا ہے، واقعہ لکھا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے ساری چیزیں، پہاڑ، درخت، میدان، سب زمین، یہ سب سونے کے ہو گئے۔ تو اب سوچو کہ جب ایک وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، اللہ رب العزت کی اس نے عبادت و ریاضت کی، تو اللہ نے اسے یہ قرب عطا فرما دیا کہ وہ چاہے تو زمین، آسمان، درخت سب سونے کے ہو جائیں، وہ اگر چاہے رب سے دعا کرے تو زمین پلٹ جائے۔ تو سوچو کہ جس کے صدقے میں اسے ایمان ملا، جس کے صدقے میں اسے قرآن ملا، جس کے صدقے میں اسے زندگی ملی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ کائنات کا جو وجود ہوا ہے وہ رسول اللہ کے صدقے میں ہوا ہے۔ اور وہ شخص، جو بزرگ شخص جس نے کہا تھا اگر میں چاہوں تو یہ سب چیزیں سونے کی ہو جائیں، تو اس کو صرف کس وجہ سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ کائنات کی تخلیق ہوئی رسول کے صدقے میں۔ تو کائنات نہ بنتی تو وہ انسان کیسے آتا، ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ جیسا کہ ابھی ذکر ہے کسی کتاب میں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تعمیر ادب کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مفلسی کا عالم یہ تھا کہ خود اپنے قمیص میں، اپنے کرتے میں پیوند لگاتے تھے، اور رسول نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے ہو جائے۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے ہو جائیں، زمین چیر کر کے اوپر آ جائے اور میرے دائیں بائیں چلنا شروع کر دیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، لیکن مصطفیٰ کو صرف سادگی زندگی پسند تھی۔ بہرحال بتانے کی بات، اور جو واقعہ آپ کو بتائے گا یہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ کا خوف بٹھاؤ، نمازیں پڑھو، اور روزے، یعنی رمضان کا مہینہ گزر گیا تو نوافل روزے کم از کم ہر مہینے میں 2 روزے رکھو، ٹھیک ہے؟ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو ہر روز۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن کے قرآن کی ایک سورت یا قرآن کا ایک وقت ضرور پڑھ لیا کرو، یا قرآن کا ایک صفحہ ضرور پڑھ لیا کرو فجر کی نماز کے بعد میں۔ اس کے بعد دیگر کام کرو، پڑھنے کے لیے آؤ۔ فجر کی نماز، پھر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، نمازیں پنجگانہ ضرور پڑھتے رہو، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے سے چہرے کے اوپر نور آتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آج کریم، پاؤڈر، لالی، لپسٹک، نہ جانے کون کون سی چیزیں لگائی جاتی ہیں چہرے کے اوپر تاکہ وہ خوبصورت دکھیں، ہے نا؟ تاکہ وہ خوبصورت دکھیں۔ ان ساری چیزوں سے خوبصورتی ختم ہوتی ہے۔ چند منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا چہرہ اچھا لگے گا،
اس کے بعد میں بندریا کا چہرہ ہو جائے گا. ہاں لیکن اگر نماز پڑھو گی تو نماز پڑھنے سے چہرے کے اوپر ایک ایسا نکھار پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی روشنی، ایک ایسی چمک پیدا ہوتی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. نمازی کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، دمکتا رہتا ہے. امریکہ کی ایک لیڈیز نے کہا تھا مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بیوٹی پارلر میں جا کر کے خوبصورت بنواتی ہیں، کریم پاؤڈر وغیرہ دنیا کی تمام اشیاء، تمام چیزیں لگواتی ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے ان کے پاس میں تو سب سے بہترین کریم ہے، ان کے پاس میں تو سب سے بہتر فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھا کریں. نماز پڑھیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں آئے گی. نماز پڑھو. اگر خوبصورتی چاہتی ہو، جتنی بھی لڑکیاں ہیں خوبصورتی اگر چاہتی ہو تو نماز پڑھو اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، اور جتنی دیر سر سجدے میں رہے گا اتنی ہی زیادہ خوبصورتی ہوگی، اتنا ہی زیادہ چہرہ نکھار مارے گا جتنا لمبا سجدہ ہوگا. سمجھ گئے؟ ہاں یہ چیزیں حقیقت ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نماز اسی لیے نہیں فرض ہوئی ہم اور آپ کے اوپر مصطفیٰ کے صدقے میں. ہاں نماز سے بہت بڑے فائدے ہیں. ذہن تیز ہوتا ہے نماز پڑھنے سے. ایسے آدمی کھڑا رہے، جیسے بیٹھے رہو تم لوگ، تو اب جیسے ایک بالٹی بھر کر کے رکھ دی جائے پانی، اور بالٹی رکھنے کے بعد میں اس کو ایسے ہی رکھا جائے، تو یہ بتاؤ اوپر کا سرا پانی سے بھرا رہے گا کہ خالی رہے گا؟ بولو، اوپر کا خالی رہے گا کہ بھرا رہے گا؟ اور نیچے کا؟ نیچے مطلب بالٹی ایک رکھی ہے، جیسے یہ جگ رکھا ہے، اس میں پانی بھرا ہے، تو پانی یہاں تک ہے، تو نیچے کا بھرا ہے کہ اوپر کا بھرا ہے؟ اب اس کو ہم پلٹ دیں تو کدھر بھر جائے گا؟ اوپر کا. یعنی کہ آدمی جب کھڑا رہتا ہے تو اس کا خون مطلب ہر جگہ تو جاتا ہے، ہر جگہ، لیکن کچھ نسیں ایسی ہیں جس میں خون کھڑے رہنے سے چہرے کے اوپر اس میں نہیں پہنچ پاتا ہے. آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو یہ خون جو ہے تو یہ آتا ہے دھیرے دھیرے، یہ سر میں بھی آتا ہے، چہرے میں بھی آتا ہے، خون کی رنگت پیدا ہوتی ہے، اس لیے نمازی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہوتا ہے، خون کا دوران اچھی طریقے سے ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے انسانوں کا ذہن تیز ہوتا ہے. آپ لوگ نماز پڑھیں گے ذہن تیز ہوگا. جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھے، لمبے لمبے سجدے کرے، ذہن تیز ہوگا نماز پڑھنے سے. سمجھ گئے؟ نماز کے بہت بڑے فائدے ہیں، پر نماز پڑھنا تو سیکھیں، نماز پڑھیں تو ضرور. نماز پڑھنے سے اللہ کا کیا قرب حاصل ہوتا ہے. نمازی سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. نمازی سے اللہ کا حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اس اللہ کے بندے کو یہ مقام ملا، اس اللہ کے بندے کو یہ مرتبہ ملا کہ اس نے صرف کہا تھا کہ اے احمد بن حنبل، اگر میں چاہوں تو یہ ساری چیزیں سونے کی ہو جائے. تو یہ بتائیے کہ اس کو یہ مقام و مرتبہ ملا کس وجہ سے؟ اس نے نمازیں پڑھی، اس نے نوافل پڑھے، اس نے روزے رکھے، اس نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، خدا کو اس نے راضی کیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے یہ مقام عطا فرما دیا. اور حضرت امام احمد بن حنبل، جن کا جیسے ذکر جنہوں نے راستہ بھلایا، وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. کیا؟ اللہ کے بندے، اللہ کے مقبول بندوں میں ان کا شمار ہے، اللہ کے بندے ہیں، امام ہیں ہمارے. لیکن یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کس وجہ سے؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ سے غافل ہوئے تھے، اور ہم اور آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچانی تھی کہ اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہوگے تو تمہارا ذہن کام کرنا بند کر دے گا، تم بھولنا شروع کر دو گے. ٹھیک ہے؟ آج انسان بھولتا زیادہ ہے، بھولنا شروع کر دو گے. تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم دین، علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.